نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین اللہم علمنی الکتاب اللہم ارفعنی بالقرآن اما بعد الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کو آگے لے کے چلیں گے، باقی پیچھے تھوڑی رہتی ہے انشاءاللہ تعالی، ایک دو آڈیوز میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ شروع کرتے ہیں، آیت نمبر ہے 444 444 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ گندگی سے مراد یعنی کہ جو عورت کے جسم سے خون نکلتا ہے وہ گندا خون ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود میں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو اس کو اپنے ساتھ نہ کھلاتے نہ گھر میں اس کے ساتھ رہتے، چنانچہ اس مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یعنی جب پوچھتے ہیں تم کو حیض سے، تم کہہ دو کہ حیض پلیزی ہے، حیض پلیدی ہے، تو جدا رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں۔ آخری آیت تک جو آیت نازل ہوئی ہے اس کا ترجمہ ہے۔ تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب کام کرو سوائے جماع کے۔ یہ خبر یہود کو پہنچی تو انہوں نے کہا، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتا ہے کہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر اور عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہود ایسا ایسا کہتے ہیں، ہم حائضہ عورتوں سے جماع کیوں نہ کریں؟ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں شخصوں کی بات پر غصہ آیا۔ وہ اٹھ کر باہر نکلے، اتنے میں کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بھیجا۔ تحفے کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو پھر بلوایا اور انہیں دودھ پلایا۔ تب ان کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ ان کے اوپر نہ تھا۔ وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ سے مراد یہ ہے کہ وہ گھروں میں ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے تھے بلکہ انہیں الگ تھلگ کمرے میں رکھ دیتے تھے۔ یعنی حیض کا خون اور المحیض سے مراد حیض کا خون اور دوسرا المحیض سے مراد حیض کا زمانہ جو وہ وقت تھا۔
یعنی پہلے زمانے میں اس کی تفسیر اس طرح سے بھی ہے اور آسان طریقے سے کہ پہلے جو یہود تھے وہ عورتوں کو حیض کے دنوں میں اپنے گھروں سے سائیڈ والے کسی کمرے میں یا کہیں بھی بٹھا دیتے تھے، وہ کسی بھی چیز میں بیچ میں نہیں آتی تھی، گھر کے کام کاج میں بھی ہر طرح سے۔ تو ہماری یہ حدیث ہمارے لیے، یہ ہماری آیت ہمارے لیے اتری اور حدیث سے واضح ہو گیا کہ سوائے میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ باقی جو ہیں حیض والی عورت سب کام کر سکتی ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 443۔ اس میں نمبروں کی پچھلی والی 444 تھی، تو یہ 443 چن چن کے تفسیر کی گئی ہے آیات کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم ان سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کھیتی سے مراد یہ ہے کہ اولاد ہوتی ہے عورت سے، تو وہ ولادت کی جگہ، اور یہ عورت جو ہے عورت کو زمین سے بتایا گیا ہے، اس کا نسبت دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے زمین زرخیز ہوتی ہے اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سارے پھل اناج نکلتے ہیں، تو اس طرح عورت بھی ایک کھیتی کی مثال دی گئی ہے کہ اس کا خیال رکھو، اس کی وہ تمہاری اولاد کا باعث بنے گی، اولاد دینے کا باعث بنتی ہے۔ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، یعنی چاہو تو سامنے سے پیچھے سے، لیکن سوراخ ایک ہی ہونا ضروری ہے۔ اس آیت میں یہودیوں پر رد ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درج ذیل حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر عورت سے ہم بستری کے لیے کوئی پیچھے سے آئے گا تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سو اپنے کھیت میں آؤ جاؤ جدھر سے چاہو۔ عبد الرحمن بن ثابت رضا سے روایت ہے کہ میں نے حفصہ بنت عبد الرحمن کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے شرم آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، بھتیجے شرم نہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے عورتوں سے ان کے دبر میں جمع کرنے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا، مجھ سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انصار اپنی عورتوں کو اوندھا نہیں کرتے تھے، اور یہودی کہتے تھے کہ جو اپنی بیوی کو اوندھا کرے گا تو اس کا بچہ بھی بھینگا پیدا ہوگا۔ لیکن جب مہاجرین مدینہ آئے اور انہوں نے انصار کی عورتوں سے شادی کی تو انہوں نے اوندھا کر دیا۔ چنانچہ ایک عورت نے اپنے شوہر کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ ایسا نہیں کرے گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر پوچھ نہ لے۔ چنانچہ وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، بیٹھو یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ انصاری عورت پوچھنے سے شرمانے لگی اور نکل گئی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس انصاری عورت کو بلاؤ۔ چنانچہ اسے بلایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر یہ آیت تلاوت کی۔ کہا لیکن سوراخ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس آیت کا ایک اور نزول بتایا جاتا ہے، سبب نزول بتایا جاتا ہے کہ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درج ذیل حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ کہا،
رات میں نے سواری تبدیل کر دی، یعنی میں نے بیوی سے آگے کی بجائے پیچھے کی طرف صحبت کر لی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر انہیں کوئی جواب نہ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی بیوی سے آگے سے صحبت کرو چاہے پیچھے کی طرف سے کرو، مگر دبر سے اور حیض سے بچو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ حمیر کے کچھ لوگ آئے اور آپ سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، میں عورتوں میں محبت کرتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی مذکورہ حدیث میں اس بات کی ممانعت ہے کہ عورتوں کو ان کے شرمگاہ کے علاوہ ان کے ساتھ کسی دوسری جگہ جمع کیا جائے۔ یہ حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف صورتوں سے مروی ہے۔ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو بات نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے اس آیت کی تلاوت کی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ نازل ہوئی ہے عورتوں کے ساتھ ان کے دبر میں جمع کرنے کے بارے میں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 448۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہوا اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعلقہ مدخولہ حائضہ عورتوں کے بارے میں حکم ہے کہ 3 حیض کے بعد اگر وہ چاہے تو شادی کر سکتی ہے، اس پر کوئی حرج نہیں، اور یہ حکم آزاد عورت کے لیے ہے برخلاف باندی کے، کیونکہ اس کی عدت صرف 2 حیض ہے۔ اہل علم کا یہی صحیح قول ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ باندی کا بھی وہی حکم ہے کیونکہ آیت عام ہے، البتہ ان میں اختلاف ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں پورا قصہ بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ بھی ذکر کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور تم لوگ اب ڈرو اللہ سے کہ عورتوں پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ ان کو تم نے اللہ پاک کی امان سے لیا ہے، اور تم نے ان کے 70 کو حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمے سے، اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے بچھونے پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں، یعنی تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کا آنا جانا نہ ہو جو تم کو ناگوار ہو، پھر اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسا مارو کہ ان کی سخت چوٹ نہ لگے، اور ان کا حق تمہارے اوپر اتنا ہے کہ روٹی ان کی اور کپڑا ان کا دستور کے موافق تمہارے ذمے ہے۔ اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ایک بہن تھی جس کے نکاح کا پیغام میرے پاس آیا، اتنے میں میرے چچا زاد بھائی آ گئے تو میں نے ان کا نکاح ان سے کر دیا۔ پھر انہوں نے اسے ایک طلاق رجعی دے دی اور اسے چھوڑ کر رکھا یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو گئی۔ پھر جب اس کے لیے میرے پاس ایک اور نکاح کا پیغام آ گیا تو وہی پھر پیغام دینے آ گئے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی بھی ان سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو میرے ہی متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور ان سے ان کا نکاح کر دیا۔ امام بخاری نے کہا ابراہیم نے روایت کیا یونس سے، انہوں نے حسن بصری سے اور مجھ سے معقل بن یسار نے بیان کیا اور ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے حسن بصری نے کہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، لیکن جب عدت گزر گئی اور طلاق بائن ہو گئی تو انہوں نے پھر ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ان کا انکار کیا، مگر عورت چاہتی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم انہیں ان سے اپنے شوہروں سے مت روکو، وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کریں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو 3 سند سے بیان کیا، لیکن حدیث کے الفاظ کو تیسری سند میں ذکر کیا، حالانکہ اس میں ارسال ہے کیونکہ حسن بصری واقعے کے وقت حاضر نہیں تھے۔ اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے مطابق ہو۔ ہر شخص اب اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے، وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو تم پر بھی کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کے مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی فرمان باری تعالیٰ ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں اور جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماؤں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں، اور ماں کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ 2 سال کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلائے یہاں تک کہ دودھ ختم ہو جائے یا بچہ دودھ سے بے نیاز ہو جائے، اور عادت یہی ہے کہ اکثر عورتوں کا دودھ 3 سال پورا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ فرمان باری ہے کہ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یعنی 2 سال کی مدت سے پہلے ہی یہ آپس میں ارادہ کر لیں تو یہ جائز ہے، اور اس پر ان دونوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اور بچے کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس آیت میں یہ بات بھی واضح ہے، اشارہ موجود ہے کہ حرمت رضاعت صرف 2 سال جو رضائی بہن بھائی ہوتے ہیں نا، جنہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہوتا ہے، تو 2 سال ہی کی مدت میں یا اس سے کم میں ثابت ہوگی۔
لہٰذا اگر بچہ دودھ پیتا ہے 2 سال سے زیادہ کی عمر تو ایسی صورت میں اکثر اہل علم کے نزدیک اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے، یعنی 30 مہینے، کیونکہ بچہ اس مدت میں بتدریج دودھ سے عام کھانے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ اپنے لیے کریں، جو اچھائی اپنے ساتھ سمجھیں وہ کریں، اس میں سے تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ یعنی جس عورت کا مرد فوت ہو جائے، شوہر فوت ہو جائے، تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی جب ان کے باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خوشبو منگوائی جو زرد تھی، خلوق نامی خوشبو یا کوئی اور خوشبو تھی، اور ایک لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے لگایا، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے گالوں پر پھیر لیا اور کہا قسم اللہ کی مجھے خوشبو کی حاجت نہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ فرماتے تھے منبر پہ، حلال نہیں اس شخص کو جو یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر کہ سوگ کرے کسی میت پر 3 دن سے زیادہ، مگر عورت اپنے خاوند کے لیے سوگ کرے 4 مہینہ 10 دن۔ یہاں پر یہ بات واضح طریقے سے بتائی گئی ہے کہ ہمارے ہاں جو فوتگی پر 40 دن 1 سال تک سوگ منایا جاتا ہے اور ساری شادیاں وادیاں کینسل کی جاتی ہیں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ سوگ صرف بیوہ عورت کو ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں باپ ہیں، جو بہن بھائی ہیں، جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، تو ان کا سوگ صرف 3 دن تک ہے۔ تو وہ لڑکی کا باپ فوت ہو جاتا ہے، باپ فوت ہونے کے بعد وہ 3 دن کے بعد خوشبو منگوا کر صرف اس لیے لگاتی ہے کہ اس چیز کو ایک سنت قائم کرے، ایک رواج قائم کرے۔ اس کو خوشبو لگانے کی حاجت نہیں تھی، لیکن صرف اس لیے کہ اس نے یہ آیت پڑھی، اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سوگ صرف 3 دن کا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اس وقت گئی جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور استعمال کیا، پھر کہا واللہ مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برسر منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، صرف شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ۔ یعنی یہ حکم عورتوں کے لیے ہے، مرد کے لیے تو عورت کا بھی حکم نہیں ہے نا کہ اس کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کی عدت ہے۔ مرد کے لیے تو وہ عدت بھی نہیں ہے، صرف عورتوں کے لیے شوہر کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ باقی عورتوں کے لیے جو بھلے بھائی فوت ہو جائے، والد فوت ہو جائے، تو یہاں حدیث مبارکہ مل رہی ہے کہ کوئی بھی عورت اس چیز کا سوگ منا نہیں سکتی 3 دن سے زیادہ۔ زینب نے کہا میں نے اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، میری بیٹی کا شوہر انتقال کر گیا اور اسے آنکھ کی تکلیف ہے، کیا میں اسے سرما لگا سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے انکار کیا، اور پھر فرمایا اس کی عدت محض 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ زمانہ جاہلیت میں تمہیں سال بھر تک
مینگنی پھینکنی پڑتی تھی۔ حمید نے بیان کیا کہ میں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی تھی، تو انہوں نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ ایک نہایت تنگ و تاریک کوٹھڑی میں داخل ہو جاتی، سب سے برے کپڑے پہنتی اور خوشبو کا استعمال ترک کر دیتی، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کا 1 سال گزر جاتا۔ پھر کسی چوپائے گدھے یا بکری یا پرندے کو اس کے پاس لایا جاتا اور وہ عدت سے باہر آنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتی۔ ایسا کم ہوتا تھا کہ وہ کسی جانور پر ہاتھ پھیر دے اور وہ مر نہ جائے، اس کے بعد وہ نکالی جاتی اور اسے مینگنی دی جاتی جسے وہ پھینکتی۔ اب وہ خوشبو وغیرہ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتی ہے۔ استغفر اللہ، کیا رواج تھے یہودیوں میں، ہندوؤں اور یہودیوں میں کس طرح کے رواج تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے رکھا ہے۔ اللہ پاک کا رحم ہے، کرم ہے ہم امت پر۔ ہاں، اچھا، یہاں پر عدت کا مقصد بھی یہی ہے کہ 4 ماہ 10 دن، یعنی وہ جو بھی عورت اگر پریگننٹ ہوگی تو وہ واضح ہو جائے گی اور اس کا حمل جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، عدت کلیئر ہو جائے گی، اور پھر آگے جو ہے اگر حمل ہے تو پھر عدت بڑھ جائے گی۔ عدت والی عورت کو مہندی، سرما، اس طرح کی دیگر اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے، زیب و زینت سے پرہیز کرنا چاہیے، زرق برق اور خوبصورت لباس پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے، سادہ سمپل لباس پہنے، اور میک اپ شیک اپ جیسے تیار ہونا، جس شوہر کے لیے تیار ہونا جائز تھا تو اب شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس طرح کے وہ تیار ہونا چھوڑ دیں، اور سونے چاندی جو زیورات گھر وقت پہنے ہوئے تھے وہ اتار دے، یا کوئی بھی چیز اس طرح جتنا ہو سکے اتنا وہ سادہ رہے۔ خوشبو وغیرہ کا استعمال ختم کر دے، ان سے بچے، خوشبو سے ہی تو یہ چیز ٹوٹتی ہے جو عدت کا ٹائم ہے، خوشبو لگانے سے ٹوٹتا ہے، تو یہ اس کا جو 4 مہینے 10 دن کا جو ٹائم ہے اس میں خوشبو نہ لگائے۔ اگلی آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو، یعنی درمیان والی نماز مراد عصر کی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا تھا، ان کفار نے ہمیں درمیانی نماز نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو یا ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر سے مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عصر سے مشرکوں نے روک دیا تھا، یہاں تک کہ آفتاب سرخ یا زرد ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے روک دیا ہم کو نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر سے، اللہ ان کے پیٹوں میں اور قبروں میں آگ بھر دے، اور فرمایا یعنی دونوں کے ایک ہی ہیں، صرف الفاظ فرق ہے، یعنی دونوں آیتوں میں، دونوں حدیثوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سے بھی اور اس روایت سے بھی، دونوں میں وہی سیم الفاظ ہیں
جو بد دعا کے لیے ہیں کہ ان کی پیٹوں میں اور قبروں میں آگ بھر دی جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے موقع پر فرمایا، اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز میں مشغول کر دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ یعنی عصر کی نماز کی بہت تنبیہ کی گئی ہے کہ اس نماز کو ضرور پڑھا کریں اور اس کی حفاظت کیا کریں، یعنی عصر کی نماز۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس میں اس نماز کی تمام زیادہ تنبیہ کی گئی ہے کہ بعض اوقات بندہ دن کا ٹائم ہوتا ہے نا، کسی کام کاج میں بزی ہو جائے اور اتنا مصروف ہو جائے کہ اس کو نماز عصر نکل جائے اور یاد ہی نہ رہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اپنی نمازوں کو حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہوئے بات بھی کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، سب ہی نمازوں کی پابندی رکھو اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے سامنے فرما برداروں کی طرح کھڑے ہوا کرو۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں نماز میں چپ رہنے کا حکم دیا گیا اور کلام سے منع کر دیا گیا۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں بہتر نماز وہ ہے جس میں قنوت طویل ہو۔ اگلی آیت ہے، اللہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ نافع سے روایت ہے کہ جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز خوف کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ اسے خوف کی نماز کے بارے میں بتلاتے، پھر کہتے لیکن اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہے تو ہر شخص تنہا نماز پڑھ لے، پیدل ہو یا سوار، قبلے کی طرف رخ ہو یا نہ ہو، نماز پڑھ لے۔ اگلی آیت ہے، اللہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ یعنی جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان غیر اخراج تک کوئی دوسری آیت نے منسوخ کر دیا، اس کو آپ نے مصحف میں کیوں لکھوایا، چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میرے بھتیجے اسے چھوڑو، میں کسی آیت کو اس کے ٹھکانے سے بدلنے والا نہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں کوئی اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے،
لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اس سخت وبا والے قصے کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا۔ وہ طاعون تھا، وہ وبا جو تھی وہ طاعون تھا، لہٰذا وہ لوگ موت کے ڈر سے دوسری جگہ بھاگ کھڑے ہوئے اس گمان میں کہ وہاں محفوظ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مار دیا۔ ان کے ساتھ ان کے ارادے کو الٹا معاملہ کیا گیا، اس لیے ان سب کو ایک ہی وقت میں اچانک موت آ گئی، اور موت سے راہ فرار اختیار کرنا انہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف نکلے، جب سرغ میں پہنچے ان کو خبر آئی شام میں وبا پھیلنے کی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سنو کسی ملک میں وبا پھیلی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب کسی ملک میں وبا پھیلے اور تم وہاں ہو تو مت نکلو وبا سے بھاگ کر۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ سے لوٹ آئے۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پانی پی لیا۔ حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی اصحاب طالوت کی تھی، جنہوں نے آپ کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی، اور ان کے ساتھ نہر کو پار کرنے والے صرف مومن ہی تھے، یعنی 310 سے زیادہ کچھ آدمی تھے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں۔ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے، روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک پیغمبر کو وہی معجزے ملے ہیں جو اس سے پہلے دوسرے پیغمبروں کو مل چکے تھے، پھر لوگ اس پر ایمان لائے، لیکن مجھ کو جو معجزہ ملا وہ قرآن ہے جو اللہ نے بھیجا، میرے پاس ایسا معجزہ کسی پیغمبر کو نہیں ملا، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ میری پیروی کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مجھ کو 6 باتوں کی وجہ سے اور پیغمبروں پر فضیلت دی گئی۔ پہلی تو مجھ کو جوامع القلم یعنی وہ کلام ملا جس میں لفظ تھوڑے اور معنی بہت ہیں، اور میں مدد دیا گیا رعب سے، اور میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں، اور میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنا دی گئی، اور میں تمام مخلوقات کی طرف خواہ جن ہوں یا آدمی، عرب ہوں یا غیر عرب کے، بھیجا گیا، اور میرے اوپر نبوت ختم کی گئی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ آیت الکرسی ہے یہ، اس کا ترجمہ تھا۔ یعنی اللہ رب العزت کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 4 باتیں کی۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور وہ نہ اس کے لائق ہے۔ سونا ترازو کو اٹھاتا اور جھکاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، اس کی طرف دن کا عمل رات کو اور رات کا عمل دن کو۔ اللہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگلی آیت، کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول لا اکراہ فی الدین کے بارے میں فرماتے ہیں، انصار میں جب کسی عورت کا لڑکا زندہ نہیں بچتا تھا تو وہ قسم کھاتی تھی کہ اگر اس کا لڑکا زندہ رہ گیا تو اسے یہودی بنا ڈالے گی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جب بنو نذیر کے لوگ جلا وطن کیے گئے تو ان میں سے انصار کے کچھ بچے تھے۔ اس وقت انصار نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا، چنانچہ ان میں سے جو چاہتا ان سے مل جاتا اور جو چاہتا اسلام میں داخل ہو جاتا، یعنی کہ جو چاہتا واپس یہودیوں سے مل جاتا اور جو چاہتا اسلام میں داخل ہو جاتا۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم میں ایمان نہیں؟ جواب دیا، ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا، 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، یعنی 4 پرندے لو، ان کو ان کا گوشت مکس کرو، اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا پھر ان الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر انہیں پکارو،
فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شک کرنے کا ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حق ہے۔ جب انہوں نے عرض کیا تھا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، کیا تجھ کو یقین نہیں ہے؟ عرض کی، یقین ضرور ہے، لیکن میں نے یہ درخواست اس لیے کی ہے کہ میرے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے۔ حدیث کے اندر اپنی ذات اور ابراہیم علیہ السلام پر اعتراف شک کا پتہ نہیں چلتا ہے، بلکہ اس کا الٹا دونوں سے شک کی نفی کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں جب مجھے کوئی شک نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ شک نہ کریں۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواضع کے باب سے کہی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، یعنی ذبح کرنے کے بعد ان کے اجزاء ایک دوسرے میں ملا دو، پھر اس ملے ہوئے اجزاء میں سے ایک ایک جز ہر پہاڑ پہ رکھ دو۔ 4 پرندوں کو ذبح کرو، پھر ان کا گوشت آپس میں ملا دو، اور پھر ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پہ رکھ دو۔ اس میں سے پہاڑوں کی تعداد کی تعین نہیں ہے، بلکہ اسے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ خود ان پرندوں کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی تعداد میں پہاڑ پر رکھ دیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تمہارے پاس وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، یعنی ہر ٹکڑا اپنے ٹکڑے سے مل جائے گا، اور پھر وہ سب کا مل کر بدن بن جائیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے۔ اور کہا گیا، ہر پرندے کا سر ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، لہٰذا باقی اجزاء بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر سر سے مل گئے اور پھر پہلے کی طرح پرندہ بن گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار میںہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جدا ہوئے تو ناتل بن قیس خزائی نے کہا، جو شام والوں میں سے تھا، اے شیخ، مجھ سے ایک حدیث بیان کیجئے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، پہلے قیامت میں جس کا فیصلہ ہوگا وہ ایک شخص ہوگا جو شہید ہوا۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس لائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اس کو بتلائے گا، وہ پہچانے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو نے اس کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ بولے گا، میں لڑا تیری راہ میں یہاں تک کہ شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما دے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو اس لیے لڑا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور تجھے بہادر کہا گیا،
پھر حکم ہوگا کہ اس کو اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک شخص ہوگا جس نے دین کا علم سیکھا اور سکھلایا اور قرآن پڑھا، اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس لائیں گے اور وہ اپنی نعمتیں دکھلائے گا، وہ شخص پہچان لے گا۔ تب کہا جائے گا تو نے اس کے لیے کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم پڑھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ تجھ کو عالم اور قاری دنیا میں بنا دیا گیا اور کہلوایا گیا۔ پھر حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ اور ایک شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا اور سب طرح کے مال دیے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں دکھلائے گا، وہ پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے اس کے لیے کیا عمل کیے؟ وہ کہے گا میں نے کوئی راہ مال خرچنے کی جس میں خرچ کرنا پسند کرتا تھا نہیں چھوڑی، تیرے واسطے، یعنی تیرے واسطے میں نے صدقہ و خیرات بہت زیادہ کیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے لوگوں نے سخی کہا دنیا میں۔ پھر حکم ہوگا منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں اس کو۔ یعنی کتنے شخص ہوئے؟ ایک شہید، دوسرا عالم، اور تیسرا تجارت کرنے والا، مالدار۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر نکل کر فرمایا لوگوں شرک کے سرائر سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شرک کے سرائر کیا ہے؟ فرمایا آدمی کھڑا ہو نماز پڑھتا ہے، اسے مزین کر کے پیش کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، یہی شرک کے سرائر ہے۔ اپنی نماز کو جب پڑھ رہا ہو اور جب لوگ سامنے آئیں تو نماز کو اور بہترین کر دے، اس وجہ سے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہترین نماز پڑھنے والا ہے، تو یہ ریاکاری اور شرک کے سرائر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا وہ ریا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کہے گا جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا دنیا میں تم جنہیں اپنا عمل دکھاتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو استغفار اللہ پاک معافی میں۔ اگلی آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں؟ اس شخص کا بڑھاپا آ گیا، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نام کتنے پیارے ہیں، عبید، عمیر، عمر، اتنے تینوں نام بہت خوبصورت آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے دریافت کیا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی؟ کیا تم میں سے یہ کوئی پسند کرتا ہے
کہ اس کا ایک باغ ہو؟ سب نے کہا اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خفا ہو گئے اور کہا صاف جواب دیں کہ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے یا نہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین، میرے دل میں ایک بات آئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے تمہیں کہو اور اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیسے عمل کی بات بیان ہوئی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ عمل کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے اگلے نیک اعمال سب غارت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنت سے مراد باغ ہے، اعصار سے مراد آندھی ہے، یعنی وہ پھل جن کا بڑھاپے میں محتاج تھا۔ اس میں ایک بزرگ شخص کی مثال بیان کی گئی ہے اس آیت میں، جس کا عمل شرک اور بدعت کی وجہ سے آخری عمر میں برباد ہو گیا، حالانکہ وہ اس وقت ایمان اور عمل صالح کا زیادہ محتاج تھا جنت میں جانے کا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی تاکہ تم شرک، کفر اور گمراہی کی طرف دوبارہ واپس نہ جاؤ، کیونکہ تم آخری عمر میں ایمان اور عمل صالح کے زیادہ محتاج ہو۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں اگر آنکھیں بند کر لو اور جان لو اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آیت ہم گروہ انصار کے بارے میں اتری، یعنی یہ آیت ہم انصار کے جو گروہ تھے اس کے بارے میں اتری ہے۔ ہم کھجور والے لوگ تھے، ہم میں سے کوئی آدمی اپنی کھجوروں کی کم و بیش پیداوار اور مقدار کے اعتبار سے زیادہ یا تھوڑا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا۔ بعض لوگ کھجور کے ایک دو گچھے لے کر آتے اور انہیں مسجد میں لٹکا دیتے۔ اہل صفا کے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی وہ گچھے کے پاس آتا اور اسے چھڑی سے جھاڑتا اور کچی اور پکی کھجوریں گرتی، پھر وہ انہیں کھا لیتا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں خیر سے رغبت اور دلچسپی نہ تھی، وہ ایسے گچھے لاتے جس میں خراب، ردی اور گلی سڑی کھجوریں ہوتی۔ بعض گچھے ٹوٹے بھی ہوتے اور انہیں لٹکا دیتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ لوگوں نے کہا اگر تم میں سے کسی کو ویسا ہی ہدیہ دیا جائے جیسا دین سے بیزار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تو وہ ان سے نہیں لے گا، اور لے گا بھی تو منہ موڑ کر۔ اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص اپنے پاس موجود عمدہ چیزیں لانے لگا۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تو رحم کر، رحم کر پروردگار۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 صاع کھجور فطرے کا حکم دیا، تو ایک شخص ردی کھجور لے کر آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن رواح سے کہا کہ اس کھجور کو شمار نہ کرنا۔ اس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ
سستا غلہ خرید کر صدقہ کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت مقدام بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھا لیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج اتنا ہی کافی۔ جتنی بھی ہم نے آیات پڑھی اور جو بھی احکامات ہیں، اللہ پاک ہم پر ہمیں توفیق دے کہ ہم ان میں پورا اتریں، ان آیات کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے اور ہماری آخرت، ہماری خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پسندیدہ عملوں پر ہم عمل کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں، چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔